السلام علیکم، شہباز قمر افریدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی جو سیریز ہے یہ شروع ہونے لگی ہے ویکسینز کے بارے میں، کہ ویکسین آج کل کورونا کا بول بالا ہے۔ کورونا کی ویکسین کا لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جن کو ویکسین کا کنسیپٹ نہیں تھا پتہ، کم از کم کورونا کے آنے سے ان کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو چکے ہیں، کورونا بھی ویکسین کیا چیز ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویکسین کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں قدیم زمانے میں اس کی تاریخ جاننے کے لیے قدیم زمانے میں ایشیا اور افریقہ کا رخ کرنا پڑے گا، جہاں پر ایک چیچک جو بیماری تھی وہ بہت ہر زبان زد عام تھی، کہ چیچک کی بیماری سے بہت سے لوگوں کی موت واقع ہو رہی تھی۔ تو پنجے چیچک نے اپنے گاڑے ہوئے تھے، آلموسٹ پوری دنیا میں گاڑے ہوئے تھے، لیکن ایشیا اور افریقہ میں اس کے لیے ایک علاج کیا جاتا تھا۔ وہ علاج کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو ایک انسان ہے جس کو چیچک ہو چکی ہے، اس کے چیچک کا جو زخم ہوتا تھا، اس زخم کے اوپر ایک کھرنڈ آ جاتا ہے، جیسے وہ سٹیکر سا، وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگ کھرینڈ کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، وہ اس کا چھلکا بن جاتا ہے۔ وہ اس کو اتار کے اس کو پیس کے ایک پاؤڈر بناتے تھے اور صحت مند بندے کو ناک کے ذریعے اس کو یعنی کہ اس کے جسم میں داخل کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اس بندے کو چیچک نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو علاج کا طریقہ تھا افریقہ اور ایشیا میں تو جاری تھا، لیکن یورپ والوں نے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ ظاہری بات ہے، یورپ تھا، ان کو اپنی نت نئی تحقیقات پر ناز تھا، تو اس کو وہ ایک جیسے ہم تھرڈ کلاس کہتے ہیں وہ طریقہ علاج سمجھتے تھے۔ لیکن پھر ہوا یوں، یورپ میں 18ویں صدی کے وسط میں تقریباً 4 لاکھ یورپی باشندے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو برطانیہ میں ایک ایڈورڈ جینر نامی صاحب جو تھے، انہوں نے ایک دعویٰ کیا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو کاؤ پوکس کا جو علاج ہے ویسے ہی چیچک کا علاج بھی ممکن ہے۔ اس کا طریقہ علاج جو ہے وہ چیچک میں بھی کام آ سکتا ہے۔ گو کہ ان کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ جو چیچک کے جراثیم ہیں وہ کاؤ پوکس کے جراثیم کا جو اثر کرنے کا طریقہ ہے انسانی جسم پر وہ تقریباً سیم ہے، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے تو یہ ابھی مفروضہ یعنی کہ گڑھا تھا کہ یہ اس کا علاج اس جو انسانی چیچک ہے اس میں بھی یہ علاج میں کام آ سکتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایڈورڈ جینر نامی صاحب، انہوں نے ایک دن ایک گوالن جو کہ دودھ ہوتی ہے، گائے کا دودھ، اس کے ہاتھوں پر زخم دیکھے تو پوچھا کہ محترمہ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا یہ کاؤ پوکس ہے۔ تو جناب ایڈورڈ صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کو چیچک ہوئی ہے؟ تو گوالن کا کہنا تھا کہ نہیں ہمیں چیچک نہیں ہوتی۔ تو جنرل صاحب جو ہیں یہ کافی حیران ہوئے کہ کیوں آپ کو چیچک کیوں نہیں ہوتی؟ تو گوالن کا کہنا تھا کہ ہم گوالوں کو چیچک نہیں ہوتی۔ بڑے حیران ہوئے ایڈورڈ صاحب۔ تو جناب ریسرچ سے ان کو پتہ چلا کہ وہ ان کے جسم میں داخل ہو کے یعنی کہ یہ جو کاؤ پوکس کے جراثیم ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بدلے میں جو امیونٹی ان کے جسم میں آتی ہے وہ چیچک کے لیے بھی کارآمد ہو جاتی ہے۔ تو چیچک کا وائرس ان پہ اثر ہی نہیں کرتا۔ پھر اس بات کو پھر ثابت کرنا تھا، ظاہری بات ہے کوئی ایسا علاج تو نہیں چل پڑتا، ثابت کرنا پڑتا ہے۔ بہت ہی رسکی کام پھر کیا ایڈورڈ جینر صاحب نے۔ وہ کیا کام تھا؟ وہ یہ تھا کہ جس گوالن کو کاؤ پوکس ہوئی تھی اس کی جسم سے اس کے جو زخم تھا اس کے ہاتھ کا، اس سے پیپ نکالی اور اس کو انجیکٹ کر دیا ایک 8 سال کے صحت مند بچے میں۔ شاید یہ ان کا کسی ملازم کا بچہ تھا، بہرحال کئی جگہوں پہ میں نے پڑھا ہے۔ تو ان کے ملازم کا بچہ تھا، اس کے جسم میں انجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد ان کا ملازم کا بچہ کچھ بیمار ہوا، چیچک کی کچھ علامات ظاہر ہوئیں جو کہ ہونا بنتا تھا، لیکن اس کے بعد بچہ صحت مند ہو گیا۔ پھر آیا اصل تجربے کی طرف مسٹر ایڈورڈ۔ ہوا یوں کہ ایڈورڈ صاحب نے پھر چیچک زدہ انسان کے جسم میں سے چیچک کا جراثیم لیا۔ پہلے تو کاؤ پوکس کا داخل کیا تھا نا، پھر جناب انہوں نے چیچک کا جراثیم لیا، وائرس، اور وہ اسی بچے کے جسم میں داخل کر دیا۔ تو حیران کن طور پر اس بچے کو چیچک کے جراثیم نے بالکل کچھ نہیں کہا،
اس کے جسم پر اس نے اثر ہی نہیں کیا، وہ بچہ امیون ہو چکا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، دور دور تک بول بالا ہو گیا کہ جناب ایڈورڈ صاحب چیچک کا علاج کرتے ہیں اور کامیابی سے کرتے ہیں۔ اس سارے سینیریو کے بعد ایڈورڈ جینر صاحب نے اس کا پھر ایک طریقہ علاج کا ایک نام بھی تو ظاہری بات رکھنا تھا، تو اس کا نام جو پراپر اسپیسیفک دوا تیار ہوتی ہے، یا آپ کہیں کہ جراثیم جو اس کے جسم سے نکالتے ہیں، اس کا نام رکھنا تھا۔ تو اس کا نام لاطینی زبان کے 2 لفظوں سے رکھا، ویکا، جس کو گائے، لاطینی زبان میں اس کا مطلب ہے گائے، ویکا کا مطلب گائے، اور سینیا جس کے معنی کاؤ پوکس کے تھے۔ تو ویکا اور سینیا اس دونوں لفظوں کو ملا کر ویکسین کا لفظ تیار کیا گیا اور اس کا نام ویکسین رکھ دیا گیا۔ تو جو طریقہ علاج تھا اس میں پیپ زخم سے نکال کر انسانی جسم میں داخل کرنا ایک بلا شبہ بڑا عجیب سا طریقہ علاج لگتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے اس دریافت نے پھر ترقی کی اور جدت کی نئی راہیں کھولیں۔ جدید تحقیقوں کے بعد ایک ویکسین کا ایک اچھا روپ دیکھنے کو ملا، جو کہ لوگ بلا شبہ اپنے جسم میں داخل کروانے کے لیے راضی بھی ہو جایا کرتے تھے۔ بلا شبہ یہ ایک عظیم کامیابی تھی طریقہ علاج میں اور بنیادی صحت عامہ کے شعبے میں۔ یہ ایک عظیم کامیابی تھی جس کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ویکسین کی دریافت کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا، لیبز میں نئی تحقیقات جاری رہتی اور ہر بیماری کے خلاف ویکسین تیار کرنے کا ایک نیا سلسلہ چل نکلا۔ تو 20ویں صدی کے وسط میں یہ ایک بیماری تھی پولیو بیماری سے انسان کے جسم میں اعصابی نظام کو بری طرح متاثر کرتی تھی۔ بچوں کو ہو جاتی تو ان کا پورا جو ان کے بچوں کی ٹانگ یہ ضائع ہو جاتی، بچہ معذور ہو جاتا۔ تو اس کی ویکسین بھی تیار کی گئی۔ اس کے علاوہ پھر MMR میزل یعنی کہ خسرہ کی ویکسین بھی تیار کی گئی، ممپس کن پیڑے جن کو کہتے ہیں اس کی ویکسین بھی تیار کی، روبیلا کی ویکسین تیار کی گئی۔ تو اس طرح بلا شبہ ویکسین کی دریافت کی وجہ سے انسانیت بہت سے خطرات سے نپٹی اور بہت سی مہلک بیماریوں سے خود کو بچانے میں کامیاب ہوئی۔ تو ویکسین کا جب بھی نام لیا جائے گا، آج کورونا کی ویکسین آلموسٹ ڈیلیور ہونا شروع ہو گئی ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی آ چکی ہے۔ تو جب ویکسین کا نام لیا جائے گا تو ویکسین کو بنانے والوں اور اس کو بنانے میں قربانی، بلا شبہ وہ ایک بچہ جو 8 سال کا تھا، اس کی قربانی کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ گوالن ایڈورڈ جینر صاحب، تو یہ ان کے نام سنہری حروف میں لکھے جانے چاہیے، اور دنیا جب تک دنیا ہے قائم و دائم تو رہتی دنیا تک ان لوگوں کا نام یاد رکھا جائے گا۔ تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں ہم۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ شہباز کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ یہ سیریز ہم نے شروع کر لی ہے، انشاءاللہ آگے ہر بیماری کا جو حفاظتی ٹیکوں کا معاملہ ہے انشاءاللہ اس کو بھی کور کریں گے، اور ویکسین کے بارے میں آپ کے تمام سوالات کے جواب بھی دے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔